نکاح کے سلسلے میں جسے ہمیں جان لینا چاہیے، سب سے پہلی بات یہ ناظرین اکرام، محرمات من النساء، کہ ہر عورت سے نکاح مرد کا جائز نہیں ہوتا ہے، بلکہ بعض ایسے رشتے ہیں، بعض ایسے امور ہیں جن کی وجہ سے ایک مرد دوسری عورت سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، اور بقیہ ان کے علاوہ وہ چاہے تو نکاح کر سکتا ہے۔ تین چیزیں ایسی ہیں ناظرین اکرام جس کی وجہ سے مرد پر بعض عورتیں حرام ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک تو نسب ہے، ہمارا خونی رشتہ، دوسرا ہے رضاعت، کہ اگر کسی نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے بچپن میں، جو ابتدائی سال ہوتے ہیں دودھ پینے کے اس میں، یا پھر تیسرا ہوتا ہے شادی کے ذریعے سے، نکاح کے ذریعے سے۔ سب سے پہلے ہم جان لیں کہ جو ہمارے رشتے نسب کے اعتبار سے ہم پر حرام ہے نکاح کرنا، مردوں پر حرام ہے ان سے نکاح کرنا، وہ 8 ہیں، وہ 7 ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 23 میں، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وحلائل وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے تم پر حرام کیا گیا ہے امہاتکم، تمہاری ماؤں کو، یعنی کن سے نکاح حرام ہے؟ ایک ہے ماں سے، نمبر 2 وبناتکم، اور تمہاری بیٹیوں سے، تیسرا واخواتکم، تمہاری بہنوں سے، چوتھا وعماتکم، تمہاری پھوپھیوں سے، پانچواں خالاتکم، تمہاری خالہ سے، اور چھٹواں وبنات الاخی، تمہاری بھائی کی بیٹیوں سے، اور ساتواں بنات الاختی، تمہاری بہن کی بیٹیوں سے۔ یہ 7 رشتے ہیں ناظرین اکرام جو خونی رشتے ہیں، جن سے نکاح مرد کا نہیں ہو سکتا اور کبھی نہیں ہو سکتا ہے، ہمیشہ کے لیے اسے حرام کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا ہم یہ جان لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر ایک سے نکاح مرد کے لیے حلال نہیں کیا ہے، بعض ایسے رشتے ہیں جن سے انسان کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے۔ یہ 7 رشتے وہ ہیں جو خونی رشتے ہیں۔ اس کے بعد بعض وہ رشتے ہیں ناظرین اکرام جو نکاح کے سبب ہم پر حرام ہو جاتے ہیں، عقد نکاح کے ساتھ اس کے بعد ہم نکاح نہیں کر سکتے ان سے۔ کون ہے وہ؟ سب سے پہلے ام الزوجہ، جو ہماری بیوی ہے اس کی والدہ، جسے ہم ساس کہتے ہیں، ام الزوجہ سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے، یہ ہمارے اوپر حرام ہے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری عورتوں کی مائیں۔ ہم نے جیسے ہی نکاح کر لیا کسی عورت سے، اب اس کی جو والدہ ہے وہ ہمارے اوپر حرام ہو چکی ہے، اس سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ یعنی فرض کیجئے کہ اگر کسی آدمی نے نکاح کیا کسی عورت سے اور پھر طلاق ہو گئی یا وہ عورت مر گئی، تو کیا وہ اس عورت جو مر چکی ہے، طلاق ہو چکی ہے، اس کی والدہ سے نکاح کر سکتا ہے؟ نہیں۔ نمبر 2 زوجۃ الابن، دوسرا ہے کہ بیٹے کی جو بیوی ہے، یعنی جسے ہم بہو کہتے ہیں، اس سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، کہ تمہارے بیٹوں کی جو بیویاں ہیں، ان بیویوں کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، لہٰذا بہو سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا زوجۃ الاب، والد کی جو بیوی ہے، ایک تو ہماری ماں ہے وہ تو حرام ہے، لیکن اگر ہمارے والد، اللہ نہ کرے، لا قدر اللہ، اگر کسی کے ایسا معاملہ ہے کہ والدہ فوت ہو گئی، فوت ہونے کے بعد والد نے دوسرا نکاح کر لیا، تو پھر جیسے ہی انہوں نے نکاح کر لیا وہ ہمارے اوپر حرام ہے، وہ ہمارے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ ناظرین اکرام یہ 3 قسم کے رشتے ہیں جو عقد سے، کہ جیسے ہی ہم نے قبول کر لیا ایک عورت کو، اس کی ماں ہم پر حرام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک نے نکاح میں عقد میں قبول کر لیا ایک عورت کو، تو اس شوہر کے والد پر بہو حرام ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح زوجۃ الاب، اور ہمارے والد کی جو بیوی ہے، اگر انہوں نے اور ایک نکاح کیا زندگی میں یا بعد میں، وہ بھی ہمارے اوپر حرام ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو ان سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے والد نے نکاح کیا عورتوں میں سے۔ تو ناظرین اکرام، میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ نسب کے اعتبار سے کون سے رشتے حرام ہیں اور نکاح سے کون سے رشتے حرام ہوتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین اکرام، اگر کوئی شخص عقد نکاح کرتا ہے اور اس کے اپنے بیوی کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، اگر وہ جو عورت نکاح میں آئی ہے، جس سے شوہر نے نکاح کر لی، جس سے نکاح ہوا ہے، اگر اس عورت کی پہلے سے کوئی بیٹی ہو،
تو وہ بیٹی بھی حرام ہو جاتی ہے جب کوئی انسان اس عورت سے نکاح کر لے۔ مثال کے طور پر کوئی عورت ہے جس کی ایک بیٹی تھی، شوہر فوت ہو گئے، انتقال ہو گئے، اب کسی اور مسلمان نے اس عورت سے نکاح کر لیا اور اس سے اپنے تعلقات اس نے جاری ہیں، اس کے جاری ہے، بیوی شوہر کے تعلقات جاری ہیں، نکاح ہو گیا اور دونوں کا آپس میں تعلق بھی ہو گیا۔ اب یہ جو بیٹی ہے پہلے سے اس بیٹی کے ساتھ اس آدمی کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے بھی حرام کر دیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 23 میں اللہ کہتا ہے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ربیبہ یعنی وہ بچی، وہ بیٹی جو تمہارے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي جو تمہاری گود میں پرورش پا رہی تمہاری بیویوں میں سے، یعنی پہلے اس عورت کو بیٹی تھی، اس سے ہم نے نکاح کر لیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے اگر تم نے آپس میں رشتہ تعلق قائم کر لیا ہے نکاح کے بعد تو وہ بیٹی تمہارے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام ایک اہم مسئلہ آتا ہے، وہ ہے المحرمات بسبب الرضاع، کہ جس طرح سے کچھ رشتے ہمارے اوپر نکاح کرنا حرام ہے، خونی رشتے، پھر نکاح کے سبب، اسی طرح رضاعت کے سبب بھی ہمارے اوپر کچھ رشتے حرام ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 23 میں کہتا ہے امہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ، کہ تم پر حرام ہے وہ مائیں تمہاری جسے تمہیں دودھ پلایا، اور تمہاری بہنیں من الرضاعہ جو رضائی بہنیں ہیں تمہاری، وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہیں۔ ناظرین اکرام مختصر اگر اسے ہم جاننے کی کوشش کریں کہ آخر یہ کیا چیز ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ انسان کا جو رشتہ قائم ہوتا ہے وہ 3 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو رشتہ خون کا ہوتا ہے جیسے ہمارے ماں باپ ہے، اور دوسرا رشتہ ہے وہ جو عقد سے ہو، جیسے بیوی ہے کہ وہ ہمارا خونی رشتہ تو نہیں لیکن انسان عقد کر کے قبول کر کے اسے اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے۔ تیسرا طریقہ ہے جس سے رشتہ قائم ہوتا ہے وہ رضاعت ہے۔ رضاعت کا معنی یہ ہے کہ کوئی عورت کسی بچے کو یا بچی کو دودھ پلاتی ہے اس کے بچپن میں، تو اس دودھ پلانے والی عورت کے ساتھ اور اس کے رشتوں کے ساتھ اس بچی کا رشتہ بھی جڑ جاتا ہے۔ پیارے رسول نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2645، اللہ کے نبی نے کہا یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، کہ دودھ پلانے سے ویسے رشتے حرام اور محترم ہو جاتے ہیں جس طرح نسب کی وجہ سے رشتے حرام یا محترم ہو جاتے ہیں۔ یعنی جس طرح ہمارا خون کا رشتہ ہونے سے ہمارے رشتے بنتے ہیں، اسی طرح دودھ پلانے سے وہ رشتے قائم ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے احادیث میں، اس کی تفصیل موجود ہے، اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مختصر اگر یہ کہا جائے تو مختصر یہ کہ اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ جس نے بچے کو اس کی دودھ پینے کی مدت، یعنی 2 سال جو دودھ پینے کی مدت ہوتی ہے، اس مدت میں بھوک کی وجہ سے بچے کو دودھ پلایا ہو، تو اس عورت پر وہ بچہ اس عورت کے لیے بیٹا بن جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1452، حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ کان فیما انزل من القرآن 10 رضاعات معلومات یحرمن ثم نسخ ب5 معلومات، کہ 5 مرتبہ اگر بچہ کسی عورت سے دودھ پی لیتا ہے بھوک کی وجہ سے اور وہ رضاعت کی مدت میں ہو، یعنی 2 سال کے اندر کی مدت ہو، تو پھر یہ سارے رشتے قائم ہو جاتے ہیں جو رشتے کے ناظرین اکرام خون سے قائم ہو جاتے ہیں۔ یعنی دودھ پلانی وہ عورت اس کی ماں ہے، اور اس عورت کا جو شوہر ہے وہ بچے کے لیے والد کے درجے میں ہے، اور اس سے اگر اس کے بچے ہیں پہلے سے تو وہ بھائی بہن ہیں۔ یہ سارے رشتے گویا کہ جس عورت نے دودھ پلایا ہے کسی بچے کو، اس بچے کے اوپر حرام ہے کہ وہ دودھ پلانے والی عورت سے نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ وہ رضائی ماں ہے، اس کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ وہ رضائی بہن ہے، اس عورت کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اس کی رضائی خالہ ہے، اسی طرح وہ اپنے اس عورت کے شوہر کے بہن سے نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ رضائی پھپھو ہے، اور اسی طرح اگر اس رضائی بھائی کی بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، تو ان سے بھی نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ وہ رضائی بھائی کے بچے ہیں یا رضائی بہن کے بچے ہیں۔ یعنی جو 7 رشتے میں نے بتائے، ماں، بیٹی، پھپھو، خالہ اور بہن کی بیٹیاں اور بھائی کی بیٹیاں، یہ جو 7 رشتے ہیں، اسی طرح دودھ پلانے والی عورت سے بھی یہ 7 رشتے قائم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی رضائی ان 7 رشتوں میں سے کسی رشتے میں نکاح کرے۔ تو ناظرین اکرام مختصر میں نے آپ کے سامنے یہ بات بتانے کی کوشش کی کہ رضاعت سے بھی یہ رشتے ثابت ہو جاتے ہیں، لہٰذا ان رشتوں کا خیال کیا جائے گا۔ اسی طرح ناظرین اکرام کچھ رشتے ہیں
جن سے نکاح جائز نہیں ہے، لیکن یہ جو حرام ہونا ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، موقت ہے۔ جو ابھی تک آپ نے سنا ہمیشہ کے لیے نکاح ان سے حرام ہوتا ہے، لیکن بعض ایسے رشتے ہیں جن سے نکاح کچھ خاص مدت اس شرط تک نہیں ہو سکتا، اگر وہ شرط پوری ہو جائے یا سبب زائل ہو جائے تو وہ نکاح ہو سکتا ہے۔ جیسے مثال سے ہم سمجھیں گے اس کو، سب سے پہلے کہ دو بہنوں سے ایک ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ہے، دو بہنوں کے ساتھ ایک ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ہے، یعنی جب تک ایک ساتھ آدمی رکھنا چاہے گا تب تک نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایک فوت ہو گئی پھر دوسرے سے نکاح کر لیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن ایک ساتھ دو بہنوں کو نہیں رکھ سکتے نکاح میں، دونوں کو ایک ساتھ رکھنا حرام ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 23 میں اللہ کہتا ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيَيْنِ کہ یہ حرام ہے تمہارے اوپر کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع کرو۔ تو ناظرین اکرام، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ساتھ رکھنا حرام ہے، لیکن ایک ساتھ اگر نہ ہو تو یہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے نکاح کیا ہے تو اس کی جو بہن ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، اس کی ساس کی طرح، ایسا نہیں ہے۔ جو انسان کی بیوی ہے اس کی جو بہن ہے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے۔ کب تک حرام ہے؟ جب تک وہ ایک ساتھ ان کو رکھے۔ اگر وہ فوت ہو جاتی ہے، انتقال کر جاتی ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان سے کیا، ایک ساتھ آپ نے نہیں کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ ام کلثوم، آپ نے جو نکاح کیا ہے وہ ایک کے بعد دیگر ایک نکاح کیا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ایک ساتھ انہیں نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حرام ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے حرام کیا ہے۔ اور دوسرا موقت حرام، یعنی جو ہمیشہ کے لیے نہیں لیکن جب تک وہ سبب ہے حرام ہے، وہ یہ ہے کہ ایک انسان ایک عورت سے اور اس کی خالہ سے یا اس کی پھپھو سے نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ بیک وقت کوئی آدمی نکاح کرنا چاہے کسی عورت کا، نکاح کا پیغام اسے دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں تم سے نکاح کروں گا اور تمہاری پھوپھی سے یا تمہاری خالہ سے، تو یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ جب تک ایک ساتھ انہیں رکھتا ہے تو وہ جائز نہیں ہے۔ اگر وہ عورت مر جاتی ہے، مرنے کے بعد اگر وہ جو پہلے اس کی بیوی تھی جو مر چکی ہے اس کی پھپھو سے شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن ایک ساتھ انہیں نکاح میں نہیں رکھ سکتا ہے، جیسا کہ حدیث ہے بخاری کی حدیث نمبر 5108۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجمع بین المرأة وعمتها کہ عورت کو اس کی پھوپھی کے ساتھ ملا کر نکاح میں نہیں رکھا جائے گا، وہ بین المرأة وخالتها اور عورت کو اس کی خالہ کے ساتھ ملا کر نکاح میں نہیں رکھا جائے گا۔ تو جس طرح دو بہنوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے، جس طرح سے اسی طرح سے عورت اور اس کی پھوپھی کو، عورت اور اس کی خالہ کو ایک ساتھ جمع نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ بھی موقت طور پر حرام ہے، ہمیشہ کے لیے جب تک ایک ساتھ رکھنا چاہے تب تک وہ حرام ہے۔ تیسرا ایک اہم مسئلہ جو حرام ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شادی شدہ عورت ہے وہ ہمارے لیے حرام ہے، جب تک وہ کسی کے ساتھ شادی کے بندھن میں ہے، نکاح کے بندھن میں، وہ حرام ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 24 میں اللہ کہتے ہیں والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کہ وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں وہ ہمارے اوپر حرام ہیں۔ ناظرین کرام، بڑے افسوس کا کہنا پڑتا ہے کہ آج ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کسی ایسی عورت سے نکاح کرتے ہیں جو پہلے سے کسی کی نکاح موجود ہے، اسے لے کر کے بھاگ گئے، ورغلا کر لے گئے، بہلا پھسلا کر لے گئے، یا عورت چلی گئی کسی مرد کو لے کر کے، وہ جب پہلے سے کسی کے نکاح میں، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے اس کا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ جس طرح سے دو بہنوں کا نکاح آپس میں نہیں، دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا ملا کر، جس طرح خالہ اور عورت کو ملا کر ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے، پھوپھی اور عورت کو ملا کر ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے، اسی طرح شادی شدہ عورت کو بھی ہم نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ وہ پہلے سے کسی عقد میں ہے، پہلے سے وہ کسی اور کی ہے، تو ایک ساتھ وہ دو لوگوں کی نکاح میں نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے واضح طور پر بیان فرمایا والمحصنات من النساء کہ وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں ان سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرنا چاہیے۔ وہ لوگ جو شادی شدہ عورتوں کے پیچھے ہیں، جن کے پہلے سے نکاح ہے، اولاد ہے، خوشحال ہیں، وہ ان کا آباد گھر ہے، اس گھر کو نہ توڑیں، اس گھر کو برباد نہ کریں، اس گھر کو خراب نہ کریں، ان کے رشتوں کو آپس میں نہ توڑیں۔ وہ شادی شدہ ہے، ہاں اگر شوہر اس کا مر گیا، انتقال ہو گیا، عدت پوری ہو گئی تو انہیں نکاح کر سکتے، لیکن وہ کسی کے نکاح میں ہے، ہمارا نکاح ان سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اور چوتھا جو موقت طور پر ہمارے لیے حرام ہے وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی مطلقۃ ثلاثاً کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت کو طلاق دیتا ہے
طلاق کے حوالے سے ناظرین اکرام تفصیل ہمارے سامنے آئے گی، ہمارے سامنے تو اس کی تفصیل بیان ہوگی کہ اگر کوئی آدمی طلاق دے دیتا ہے اور طلاق دینے کے بعد وہ کسی اور سے یہ کہتا ہے کہ تم اسے میرے لیے حلال کرو، 3 طلاق جسے کہتے ہیں 3 طلاق کا مسئلہ، تو یہ جو نکاح ہے یہ نکاح صحیح نہیں ہے کہ کوئی آدمی کسی کے لیے حلال کرنے کے لیے نکاح کرے، تو یہ نکاح صحیح نکاح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے کیا جائے دونوں پر لعنت کی، جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2076، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ نمبر 5 ناظرین اکرام جس سے نکاح ہمارے لیے موقت حرام ہے، ایک مدت تک حرام ہے جب تک وہ عذر یا سبب زائل نہ ہو جائے، وہ یہ ہے کہ شرک کرنے والی عورت، کہ اگر کوئی عورت مشرکہ ہے، مشرکہ سے مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ شرک کی حالت میں ہے۔ اگر وہ ایمان لے آئے تو نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ اس طرح بہن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اس طرح مشرکہ سے ہمیشہ کے لیے حرام ہے، نہیں۔ یہ جو رشتے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ ایسے عقد ہیں کہ ان کے نکاح ہونا ممکن ہے، لیکن مدت کے اس سبب کے زائل ہونے کے بعد۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اللہ کہتا ہے مشرکہ عورتوں سے نکاح مت کرو، کب تک؟ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، یعنی جب تک وہ ایمان میں نہیں ہے تب تک نکاح نہیں کر سکتے۔ اگر وہ ایمان لے آتی ہیں تو پھر نکاح ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین اکرام یہ بھی ایک خاص مدت تک کے لیے حرام ہے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ نمبر 6، اگر کوئی آدمی 4 سے زیادہ نکاح کر لے تو اس کے بعد 5واں نکاح اس کا نہیں ہوگا جب تک وہ 4 موجود ہیں۔ ہاں 4 میں سے ایک کا انتقال ہو گیا یا ایک کو طلاق پڑ گئی، اس کے بعد وہ نکاح کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن بیک وقت صرف 4 ہو سکتی ہے، 5 نہیں ہو سکتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، سورہ نساء آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زیادہ سے زیادہ جو اجازت دی ہے وہ 4 کی ہے، لہٰذا 5واں نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے بھی معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں ناظرین اکرام، کسی کے پہلے سے کئی بیوی آئے اور دوسری جگہوں پر جا کر اس نے اور بھی نکاح کر لی، نکاح وہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک ساتھ آپ عقد میں صرف 4 عورتوں کو رکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ عورتوں کو نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان لانے والے تھے اگر ان کی 4 سے زیادہ بیویاں تھیں تو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم دیا کہ وہ 4 کو اپنے پاس رکھ کر بقیہ جو عورتیں ہیں انہیں وہ طلاق دے دیں، انہیں الگ کر لیں۔ تو ناظرین اکرام یہ چند رشتے تھے، چند ایسے عورتیں ہیں جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے نہیں لیکن موقت ہمارے اوپر حرام ہے، جب تک وہ سبب باقی رہے گا تب تک حرام ہے، وہ سبب ختم ہو گیا تو ان سے نکاح جائز ہو جائے گا۔